بچت کیسے کریں حضور؟ آج کل تو مہنگائی کا دور ہے، تو کیسے کی جائے بچت؟ پہلے یہاں ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہوتا ہے، پھر جیب میں بچت ہوگی۔ تو چھوٹی چھوٹی جو ایک بچت ہے اس سے شروع کریں۔ مثال کے طور پر آپ خریداری جو ہے کریڈٹ کارڈ سے کرتے ہیں تو کچھ پیسے زیادہ کچھ نہ کچھ جاتے ہیں، کیش کے اندر کچھ بچت ہوتی ہے، یہ ایک ترکیب ہو سکتی ہے۔ اچھا، یوٹیلیٹی بلز ہیں، ان کو اگر ڈیٹ کے اندر ہی کریں گے تو کوئی پلنٹی نہیں پڑے گی، کوئی چارج نہیں ہوگا، اس میں بچت ہو سکتی ہے۔ سادہ زندگی گزاریں، سالن رات کا بچا ہوا ہے لیکن ہماری روٹین ہے آج دوسرا پکائیں گے، وہی بچا ہوا ہے تو اس کو گرم کر کے کھا لو بھائی، کیا مسئلہ ہے یار؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا پیس جو ہے زمین پر ہے، آپ اسے اٹھا کر صاف کر کے تناول فرما لیتے، غلاموں کو کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، کہ جی باسی ہو گیا، بھی کیا باسی ہو گیا؟ اسمیل آ رہی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، گرم کرنا ہے۔ اب تو فریجیں گھر کے اندر بھی رکھا ہوا، اس کو نکالیں گرم کریں، کھاؤ بھائی، فریش کھانا ہے جی، رات والا کھایا نہیں جاتا، یہ طبیعت بن گئی ہے ایسی، فریش قرضہ لے لو، مانگ لو، کسی سوال کر لو۔ تو اس کی اچھا پھر جو سمجھدار مائیں ہوتی ہیں، مثلا چاول بچ گئے، سفید چاول ہیں تو بچے چھوڑ دیا، کوئی وجہ ہو گئی، یا کہیں سے کھانا آ جاتا ہے، کوئی تبرک آ جاتا ہے، کوئی 11ویں شریف کا اور دیگر، وہ اب اگلے دن وہ بچے مثلا سفید چاول نہیں کھائیں گے تو اس میں تو گڑ ڈال کر کوئی ترکیب بن، گڑ والے چاول بن، بچے خوشی سے اس کو کھا لیں گے۔ اسی طرح روٹی بچ گئی تو ہمیں یاد ہے بچپن میں ہم کھاتے رہے، ہماری امی کرتی تھیں کہ اس کو کچھ پانی لگا کر اس پر گھی لگا کر توے میں اس کو وہ بنا لیتی، وہ بڑا وہ ٹیسٹی کرسپی سا بن جاتا ہے، زبردست بنتا وہ۔ اسلامی بہنیں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہیں تو خود ہی پڑھا لو بھائی، اگر آپ پڑھا سکتی ہیں تو گھر کے اندر یہ پڑھائیں تو اس سے بھی بچت ہوگی۔ اچھا، سلائی کڑھائی کرنا سیکھیں، جو گھر کے افراد کے کپڑے باہر سے سلواتے ہیں، ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں اب تو بھائی، عید پر 5 جوڑے سلوانے گھر کے افراد کی بالفرض 2000 روپے ایک کی سلائی، ٹھیک ہے، 10,000 15,000 روپے، تو بھائی گھر میں سیئیں اور ذرا سہولت کے مطابق آہستہ آہستہ لگے رہیں فارغ وقت میں۔ اچھا، اسی طرح وہ موقع ہے، کوئی سالگرہ آ گئی، کوئی اسلامی معاملات آ گئے، باہر سے کھانا لے آؤ، بھائی کیوں باہر سے لے آؤ؟ پیسے بھی زیادہ جائیں گے اور باہر والا جو ہے وہ اتنا صحت بخش نہیں ہوتا، اور تو موبائل کے ذریعے، اپلیکیشن کے ذریعے منگوایا جاتا ہے، منگوا لی، اس نے کیا گھول کے دیا اللہ جانتا ہے بھائی، بعد میں پھر طبیعت بھی خراب ہو۔ پہلے کھانے پر خرچ کرو، پھر دوائی پر خرچ کرو، خرچہ تو بڑھنا ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات۔ اچھا، جب ممکن ہے کہ گھر سے مسجد قریب، یہ تو کیوں موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو بھی، چلو پھرو یار، کوئی ہاتھ پاؤں کھلے، کوئی جسم کھلے، صحت کی بچت بھی ہے، مال کی بچت بھی ہے۔ شوہر نامدار سگریٹ پیتے ہیں، اللہ کے بندے چھوڑ دے اس کو بھائی، دھواں نکالتا رہتا ہے، پھر تیرا کانوں سے دھواں نکلے گا جب ڈاکٹر نے کہنا ہے کہ تجھے فلاں مسئلہ ہو گیا، ابھی تو منہ سے نکالتا ہے، ناک سے نکالتا ہے نا، پھر کانوں سے دھواں نکلے گا، اللہ خیر کا کینسر، منہ کا کینسر، کیا کیا بیماریاں ہیں، تو اس پر کچھ کوشش کریں۔ اچھا، گھر میں بجلی جو ہے اس کی بچت کی ترکیب، وہ جو اس کا پیک ٹائم ہے، دیگر ٹائم، اس کو ضرورت جائزہ رکھیں۔ اسی طرح شوہر صاحب جو ہیں لنچ جا کے آفس میں کرتے ہیں، ہوٹل سے منگواتے ہیں، وہی بات ہے کہ مہنگا کھانا اور غیر معیاری، تو گھر سے بنا کر دے دیں۔ بعض دیکھیں ہم نے مزدور وغیرہ جو گھر سے لے کر آتے ہیں روٹیاں، بالکل ٹفن لے کے آتے ہیں، اپنا ٹفن ساتھ لے جائیں، تو وہاں جا کر جو آپ نے کھانا ہے وہ گھر سے لے جائیں۔ اہل سنت کی بھی ادا ہے نا، گھر سے ٹفن لے کے ماشاءاللہ جاتے ہیں، کرتے رہے اس طرح۔ چائے وغیرہ کے لیے مشکل ہوگی کیونکہ وہ اتنی دیر تک اس میں فریش نہیں رہنا۔ اچھا، اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو سولر لگوا لیں آپ، اس میں بھی لائٹ کی بچت ہو جائے گی۔ تو اپنی آمدنی بڑھانے کے کچھ اور وظائف بھی کریں۔ سب سے بڑا وظیفہ مرد کے لیے تو 5 نمازیں صف اول میں ادا کرنا ہے۔ سورہ واقعہ جو ہے نا، مغرب کے بعد اس کی تلاوت کا گھر میں معمول بنائیں، خواتین کریں، مرد بھی کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت تھا، عثمان غنی کا دور ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں تھیں۔ اب بیٹیوں والوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو رخصت کرنا ہے بچی کو گھر سے، تو کہا کہ تمہاری بیٹیوں کے لیے کچھ بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دوں؟ کہا مجھے ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، امیر المؤمنین آفر کر رہے ہو، کہتے مجھے ضرورت نہیں، اور اس کی وجہ بتائی
کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دی ہے، جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو فاقہ نہیں پہنچتا۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، تعلیم کیسی ہے بچیوں کی، تربیت کیسی ہے، تربیت اور اللہ کیسی کی ذات پر یقین کتنا ہے۔ بھروسہ کیسا ہے، واہ کیا بات۔ تو گھر کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت ہو، گھر میں صدقہ باکس رکھیں، کوئی سکہ ڈال دیں بھائی، کوئی 2-4 روپے ڈال دیا کریں، 10-20 روپے تو کچھ بھی۔ تو انشاءاللہ اس سے بھی آمدنی بڑھے گی۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، غربت تنگ دستی کی شکایت کی، ارشاد فرمایا گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو، اور ایک بار قل ہو اللہ شریف پڑھو۔ اس شخص نے ایسا کیا تو اللہ کریم نے اتنا مالدار کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کی۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دنیا نے پیٹھ پھیر لی مجھ سے، فرمایا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خلق دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی، طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اس صحابی نے 7 دن یہ وظیفہ کیا، 100 بار، فجر جیسے طلوع ہوتی، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دنیا میرے پاس اتنی آ گئی، میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ اللہ تو یہ اس طرح کی تراکیب کر کے وہ بچت کر سکتے ہیں۔